اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا اخلاق حسین شیرازی صاحب کو. چونکہ انہیں جلدی ہے تو اس لیے یعنی ابتدا انہیں سے کی جا رہی ہے. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. بسم اللہ. شہدائے ملت جعفریہ صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والے اور محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، علماء اعلام، مراج اسلام، خدمت گزاران مذہب و ملت جو دنیا سے سفر فرما گئے، اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قيل للصادق عليه الصلاة والسلام على ما زابنيت أمرك يا ابن رسول الله. وقال على 4 أشياء صلوات.
ایک دفعہ اور بھی سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کسی نے سوال کیا، فرزند رسول آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے کون سے اصول بنا رکھے ہیں اور کن اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر فرماتے ہیں؟ میرے مولا صادق نے جواب ارشاد فرمایا، علی اربعۃ اشیاء، میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ بظاہر یہ جواب اس سائل کے لیے جس نے سوال کیا، لیکن چونکہ منصب امامت منصب ہدایت ہے اور منصب رہبری، حقیقت میں حضرت کا یہ جواب قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے ہے جو خود کو جعفری کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ توجہ ہوگی صاحبان؟ فرمایا میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت۔ فرمایا مجھے علم ہے، مجھے معلوم ہے، یقین ہے، میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے سکتا، میں عمل کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، جناب امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا، الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال، دنیا کی زندگی مال کے ساتھ ہے اور آخرت کی زندگی اعمال کے ساتھ۔ ایک مقام پہ فرمایا، العمل شعار المومن، مومن کا شعار عمل ہے۔ مومن کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا غازی نہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ جناب امیر کا خوبصورت جملہ موجود ہے، فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں عمل کے بغیر۔ یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو نیک لوگوں سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان جیسا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یبغض المذنبین وہو عہدہم، گناہگاروں سے بغض کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن خود گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صحابی رسول ناقہ پہ سوار ہو کے آیا، وقت بڑا مختصر، سرکار دو عالم اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ناکہ پہ بیٹھے بیٹھے اس نے سلام کیا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں اور دین اسلام کی روح کو پانا چاہتا ہوں اور مختصر وقت میں مجھے اسلام سمجھا دیں۔ سرکار دو عالم نے ان 2 آیات مجیدہ کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی انجام دے گا اس کو بھی دیکھے گا، اس کی بھی جزا پائے گا، اور جو ذرہ برابر شر انجام دے گا اس کو بھی دیکھے گا، اس کی بھی سزا پائے گا۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ واقعاً کیا ایسا ہی ہوگا؟ یہ حق ہے اور سچ ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے، میں سمجھ گیا اسلام کو اور میں نے پا لیا اسلام کی حقیقت کو۔ ناکہ پلٹایا اور واپس چلا۔ اصحاب پیغمبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عجیب شخص تھا، دین سیکھنے آیا تھا اور 2 آیات سن کے واپس پلٹ گیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اس کے بارے کچھ نہ کہنا، عاد فقیہن، وہ فقیہ بن کے لوٹ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تو 2 آیات کافی ہیں، انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تو 2 آیات کافی۔ دوستو عمل کے بغیر کچھ نہیں۔
جناب امیر المومنین کا غور اور الحکم میں بڑا فصیح و بلیغ اور خوبصورت جملہ فرمایا تحصل الجنت بالعمل لا بالعمل. علی فرماتے ہیں خواہش کرنے سے جنت نہیں ملتی، عمل کرنے سے ملتی. اگر خواہش کرنے سے جنت ملنی ہوتی تو کوئی ہے ایسا جسے جنت کی خواہش نہ ہو؟ ربیہ بن قاب سرکار دو عالم کے نوکر تھے، خادم تھے. روایت ہے کہ 7 سال سرکار دو عالم کی خدمت میں گزارے. 7 سال کے بعد سید الرسل کی خدمت سے رخصت ہونے لگے. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ربیہ اتنا عرصہ تو نے میری خدمت کی، میرا دل چاہتا ہے کچھ مانگے اور میں تجھے عطا کروں. یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے. فرمایا نہیں، میری جو خواہش ہے تو کچھ مانگ اور میں تمہیں عطا کروں. ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت عطا فرمائیں کہ کیا مانگوں. رات بھر سوچتا رہا. صبح ہوئی خدمت میں حاضر ہوا. ربیہ مانگ. عرض کرتا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار مجھے جنت میں آپ کا ساتھ اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے. سرکار دو عالم نے فرمایا ربیہ یہ بتا یہ سوال تیرے ذہن میں کیسے آیا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ رات بھر سوچتا رہا کیا مانگوں. میں جملہ معترضہ کے طور پہ یہاں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے پیغمبر فرما دیں کچھ مانگ لو تو ہم کیا مانگیں گے؟ خدا کرے کہ مانگنے کا ڈھنگ آئے. میں نے پڑھا ویسے کرنی سے کسی نے پوچھا تھا آئے ویسے کرنی اگر تیری صرف ایک دعا مستجاب ہونی ہو وہ دعا کیا مانگے گا؟ کہنے لگا میں یہ دعا کروں گا پروردگار اپنے حبیب کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے. یا رسول اللہ میں رات بھر سوچتا رہا لمبی زندگی کا سوال کروں گا بالآخر کبھی تو موت آئے گی. کثرت مال کا سوال کروں گا دولت دنیا کبھی تو فنا ہو جائے گی. ایسی چیز کا کیا مانگنا جس کا انجام فنا ہو؟ ایسی چیز مانگوں جو ابد الآباد میرے پاس ہو. جملہ اگلا قابل توجہ ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا ربیہ سأفعل ذلك ولكن اعنی بکثرت السجود. ربیہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کثرت سجدہ سے تو بھی میرا مددگار بن جا. کثرت سجدہ سے تو بھی میرا مددگار بن جا. اور دوستو یاد رکھیے حدیث مبارک سرکار دو عالم ہے لعنت المرجعۃ علی لسان 70 نبی. 70 انبیاء نے گروہ مرجعہ پر لعنت فرمائی. قیل وما المرجعۃ رسول اللہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مرجعہ کون لوگ ہیں؟ سننا. فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل. فرمایا مرجعہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان خالی اقرار کا نام ہے عمل کی ضرورت نہیں. توجہ اس زمانے میں بھی کثیر مرجعہ ہیں جو تشیع کے لبادے میں تشیع کو بدنام کر رہے ہیں. وہ تشیع وہ شیعہ نہیں ہیں وہ مرجعہ ہیں جو کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے اقرار کافی ہے. میرے مولا امیر نے فرمایا تھا لو کان الایمان کلاما لم ينزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا زکات. اگر ایمان خالی اقرار کا نام ہوتا نماز کا حکم نہ ہوتا، روزے کا حکم نہ ہوتا، زکات کا حکم نہ ہوتا، جہاد کا حکم نہ ہوتا. امام صادق علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے عمل کے لیے کوشش کرو. بس بات ختم ہوگی. دوسرا اصول میری مولا کی زندگی کا علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت. فرمایا مجھے علم ہے یقین ہے اس بات کا میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں. دوستو
اس زمانے میں جتنا اضطراب ہے اور جتنی بے چینی ہے اور جتنی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں پریشان، سارا دن رزق کی فکر میں گزرتا ہے اور ساری رات بھی رزق کی فکر میں سوتا ہے تو کل کے منصوبے بناتا ہے، میں نے کل کیا کرنا ہے، کیسے دنیا کو کمانا ہے، بنانا ہے۔ کیا خوبصورت جملے معصوم نے فرمائے تھے، فرمایا فرزند آدم تو جو اپنے کل کی فکر کرتا ہے تو کل ہوگا اور رزق دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ صاحبہ، اما الارزاق مقسومہ، نہج البلاغہ میں جناب امیر کے جملے، رزق تو تقسیم شدہ۔ نہج البلاغہ میں وصیت نامے کئی مقام پر ہیں، کہیں فرمایا میں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک وصیت نامہ بستر شہادت پر جو فرمایا، ایک وہ وصیت نامہ بھی نہج البلاغہ میں ہے جو میدان صفین سے جب امیر علیہ السلام پلٹے تو امام مجتبیٰ کو جو وصیتیں فرمائیں، اس وصیت نامے میں ایک جملہ یہ ہے، یا بنی الحسن ان الرزق رزقان، رزق تطلبہ ورزق یطلبک، حسن بیٹا روزی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ رزق ہے تو جس کی تلاش میں رہتا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ امام صادق علیہ السلام بھی یہ فرما رہے، مجھے یقین ہے میرا رزق میرا غیر نہیں کھائے گا، میں اس ذات پہ مطمئن ہوں، رزق کے مسئلے میں پریشان نہ ہو۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ جناب امیر نے فرمایا، تعجب ہے ابن آدم سے، جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہے یہ بھی اسی شے کے بارے فکر مند رہتا، ایسے نہیں، یہ اس کی ضمانت پروردگار نے نہیں لی، اور انسان اسی چیز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور جو چیز اس نے خود بنانی ہے وہ اس کی اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا۔ انسان اپنے عمل سے یوں ظاہر کرتا ہے کہ رزق میں نے کمانا ہے، میری آخرت کا ضامن اللہ ہے، فرمایا نہیں، رزق کا ضامن اللہ ہے، آخرت تو نے خود بنانی، کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ وہ تو مل ہی جائے گا۔ جناب امیر سے پوچھا، نہج البلاغہ میں جملے ہیں، جناب امیر سے پوچھا، یار امیر المومنین کسی کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور کوئی روزن و سوراخ نہ ہو، اس تک کوئی رزق غذا پہنچے، مولا کیا ایسے مقید انسان تک بھی رزق پہنچے گا؟ فرمایا ضرور پہنچے گا۔ مولا کہاں سے آئے گا اس کا رزق؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی، اگر وہاں تک موت آ سکتی ہے تو رزق بھی آئے گا، اس لیے کہ جس ہستی کے اختیار میں موت ہے اسی کے اختیار میں رزق۔ ایک جملہ گزرا تھا نگاہ سے، جناب امیر نے فرمایا تھا کہ رزق کے معاملے میں اللہ کی ذات پر توکل پرندوں سے سیکھو، جی پرندوں سے توکل سیکھو، اس لیے کہ جب شام کو گھر لوٹتے ہیں نا تو کل کے لیے کسی کی چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی پنجابی شاعر نے جناب امیر کسی فرمان کو نظم کیا 4 مصروں میں، آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ نہ او بھکھے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے۔ علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری، مجھے علم یقین اس بات کا میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اس ذات پہ مطمئن رہتا۔ میرے محترم سامعین، ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ سمجھے کہ جب رزق تقسیم شدہ ہے تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، نہیں، رازق اللہ کی ذات ہے، کوشش کرنا ہمارا کام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب
ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جب چھوڑ کے گئے تھے وادی مکہ میں، اور چند دن کی غذا تھی، دانہ پانی ختم ہو گیا، پیاس کا غلبہ ہوا اسماعیل. اب کیا کیا جناب ہاجرہ نے؟ صفا و مروہ پہ چڑھ کے تلاش آب شروع کی. پہاڑی پہ کیوں چڑھی؟ تاکہ دور تک نگاہ جاتی، کہیں کوئی آثار پانی کے. صفا پہ چڑھی نہیں نظر آیا، مروہ پہ گئی نہیں نظر آیا، بیٹھ جاتی نہیں بیٹھی نہیں، پھر صفا پھر مروہ پھر صفا. اور رزق کے مسئلے میں جناب ہاجرہ کی یہ سعی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اسے حج عمرہ کا رکن بنا دی. تم سعی کرو، تم کوشش کرو، رازق اللہ کی ذات ہے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی وہیں پہ چشمہ آب جاری کر دیے. پروردگارا تو رازق تھا، رزق دینا تیری ذمہ داری تھی، تو ایک ماں کو اس مشقت میں کیوں ڈالا؟ صفا و مروہ کے چکر کیوں لگوائے؟ آواز آئے گی رازق میں ہوں، کوشش کرنا تمہارا کام. پڑھیے قرآن مجید میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا، خشک کھجور کے خشک درخت کے نیچے جناب مریم تشریف لائے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور کے اس خشک درخت کو تر و تازہ کیا. بسم اللہ. اس پہ پھل لگا دیا، پکا کے تیار کر دیا. اب ارشاد رب العزت ہوا قرآن مجید میں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم اب تنے سے پکڑ کے ہلاؤ کھجور کو، تازہ کھجوریں گرائے گا. عرض کروں گا پروردگار خشک درخت کو تر و تازہ تو نے کیا، پھل تو نے لگایا، پکا کے تیار تو نے کر دیا. اب کھجوریں توڑ کے مریم کے سامنے پیش بھی تو کر سکتا ہے. آواز آئے گی جو کام مریم نہیں کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب کوشش کرنا مریم کا کام. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فرمایا یہ میری زندگی کا دوسرا اصول ہے کہ رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، میں مطمئن رہتا ہوں. بس دو جملے ذکر مصیبت کے. سہل بن سعد ساعدی انصاری کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا اور میرا گزر شام سے ہوا. کہتا ہے میں جس دن شام پہنچانا، جشن کا سامان تھا، عید کا سامان تھا، لوگوں کے نئے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی تھیں، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، بازار سجائے گئے تھے. کہتا ہے میں نے تو ذہن پہ زور دیا کہ آج کوئی مسلمانوں کی تو عید نہیں ہے، ہو سکتا ہے اہل شام کا کوئی خاص تہوار ہو. کہتا ہے میں ایک شامی کے قریب گیا، اس سے پوچھا کہ آج تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ شامی کہنے لگا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. کہا ہاں میں اجنبی ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل ساعدی میرا نام ہے. وہ شامی کہتا ہو صحابی رسول، آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، اس میں تعجب نہ ہوتا. کیا ہوا؟ کہا صحابی رسول تجھے پتہ نہیں آج علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لا رہے. علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے پیش کیا جائے. سالِ سعیدی کہتا ہے میں نے پوچھا کس دروازے سے ذریت رسول کو لایا جا رہا ہے؟ کہا باب الساعات سے. صحابی رسول کہتا ہے میں باب الساعات پہ پہنچا، طبل بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے لوگ، قیدیوں کے استقبال کے لیے جشن منایا جا رہا تھا. اجرکم علی اللہ. سالِ سعیدی کہتا ہے میں نے دیکھا سب سے پہلے کچھ نیزے بازار شام میں داخل ہوئے جن پہ کچھ سر سوار تھے. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، سروں کو دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پہ. ایک ایسا سر تھا جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر پہ. اور ارباب مقاتل نے لکھا صحابی رسول کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر. وہ سر داخل ہوئے، سروں کے بعد
کچھ بے پالان اونٹ تھے جس پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ صحابی رسول کہتا ہے میں ایک ناکا کے قریب گیا جس پہ ایک 4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے اس بچی کو سلام کیا اور پوچھا ہے بچی اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ بچی جواب میں کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ ہمیں تو کربلا سے لے کے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل ساعدی میرا۔ بچی کہتی ہے انا سکینۃ بنت الحسین، اور میرے جد کا صحابی میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ صحابی رسول عرض کرتا ہوں میری آقا زادی اس شام کے نجس ماحول میں اس بازار میں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت سنو گے؟ بی بی کہتی ہو میرے جد کا صحابی ہم پہ احسان کر سکتا ہے نا تو اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، لوگ سروں کا تماشا دیکھیں رسول کی بیٹیوں کا تماشا نہ دیکھیں، ہمارے برہنہ سروں پہ نگاہ نہ اجرکم علی اللہ۔ صالح سعیدی کہتا 400 دینار تھا میرے پاس، میں لے کے گیا شمر یہ مجھ سے قبول کر لے اور سروں کو آگے آگے لے کے چل کے رسول زادیوں کا کچھ پردہ محفوظ ہو جائے۔ صالح سعیدی کہتا میری بات شمر نے مان لی، سروں کو آگے آگے لے کے چلا اور میں سروں کے پیچھے پیچھے سروں کی زیارت کرتے چل رہا تھا۔ چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں، درد بھرا جملہ یہی ہے۔ صالح سعیدی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھت پہ چند عورتیں سوار تھیں، ایک بڑھیا جھکی اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند رسول کا سر سوار تھا۔ کہتی میں نے دیکھا، کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پتھر پھینکا مظلوم امام حسین کی پیشانی پہ لگا، کہتا ہے یہ پتھر لگنا تھا، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت اور اس کی ساتھی عورتوں کو ہلاک کر دے۔ سال کہتا ہے میری بد دعا ختم نہ ہوئی تھی، چھت گری عورتیں فنار ہوئی۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی وَيْحَكُمْ مَا فِيكُمْ مسلم ہو، برباد ہو جاؤ، تم میں کوئی مسلمان نہیں۔ ابن سعد تنظر ويقتل ابو عبد اللہ، او ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔